3 दिन में हाफिज साहब ने तरावी खत्म कर दी। राजधानी वंदे भारत हावड़ा में लोगों से कहा मिठाई बांटो, कुरान खत्म हो गया। एक मुक्तदी को सूरह यासीन याद थी, उसने कहा इमाम साहब सूरह यासीन तो नहीं आई है। वो समझ गया कि 99 चोर में कोतवाल भी है। वो बोला कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन छोड़ दी थी। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती। अगर मैं पढ़ देता तो आप लोग पीछे सब लोग खत्म हो जाते, हमको जनाजा पढ़ाना पड़ता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शबे बारात शाबान का महीना आ रहा है, मुर्दों के इसाले सवाब के लिए जम करके कुरान पढ़ाएंगे और उसके बाद एक साल भूल जाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह उठा ही देंगे। वो बोलते थे दिल खैराबादी कि माइक वाले को कहते थे कि रांची ले जाएंगे, और सोहराब साहब कहते थे कि कलकत्ता ले जाएंगे। हम आपको सीधा रांची नहीं, कलकत्ता नहीं, आगरा लेकर के चले। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाएंगे कुरान पढ़ा करके, उसके बाद डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताकों में सजाया, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ। तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए, जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे, कबूलियत की घड़ी, जलसा बिल्कुल खत्म होने के करीब, आपका बच्चा बेदार है, इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चों को इल्म से, हुनर से माला माल फरमाए। बादशाह के दरबार में बूढ़ा आया, बोला बादशाह सलामत, मेरे पास 3 तजरबा है, मेरे पास 3 मुझे अपने पास रखो, फायदा होगा। मैं मोती को देख करके बता देता हूं कि असली है कि नकली है। घोड़े की पीठ पर जब हाथ रखता हूं तो बता देता हूं कि असली है या नकली है। और आदमी को देख करके बता देता हूं कि कौन से खानदान से। बादशाह को हैरत हुई कि कैसा आदमी है। मोती हाथ में दिया, उसने मुंह में रख करके हाथ में निकाल करके कहा हुजूर ये मोती असली नहीं है, नकली है। कहा तुमको कैसे पता चला? कहा असली मोती जब मुंह में रखते हैं तो थूक आता है, थूक आया ही नहीं, पता चला कि नकली है। उसका दावा बिल्कुल सही था। उसने घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके कहा ये घोड़ा नकली है, असली नहीं है, ये पानी को देख करके बैठ जाए। बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, ये भैंस का बच्चा है, ये घोड़े का बच्चा है। बोला हुजूर भैंस का बच्चा तो नहीं है, भैंस का दूध बचपन में पिया, जहां भी पानी को देखेगा बैठ जाए। उसका दावा बिल्कुल सही साबित हुआ। उसके बाद बादशाह ने कहा मेरे अपने बारे में बताओ कि मैं किस खानदान से हूं। तो बोला माफ कीजिए हुजूर, आप बरहमन नहीं है, बनिया। बादशाह सर पर हाथ रख करके बोला कि तुम्हें कैसे पता चला? कहा हुजूर जब भी आप हमसे खुश होते थे तो दाल चावल नाप करके देते थे, पैसा नहीं देते थे। मैंने इससे समझ लिया कि आप बरहमन नहीं है, बनिया की औलाद। हमारे बच्चे 3 चीजों में पीछे, जानते हैं कौन कौन सी चीज में हमारे बच्चे पीछे? तिजारत में बच्चे हमारे पीछे। 100 में सिर्फ 5 नौजवान हमारे तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारे बच्चे किस में पीछे? नौकरी में पीछे। 100 में सिर्फ 2 बच्चे, 2 नौजवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारे बच्चे किस में पीछे? तालीम में पीछे। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल, सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान। मर्द औरत में, हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान। मुसलमान मर्द 62% जाहिल, मुसलमान औरत 72% जाहिल। एक आदमी को खीर खाने में बड़ा मजा आया, पूछा कि बनती कैसी है? इसमें चावल होता है, इसमें चीनी होती है,
اس میں دودھ ہوتا. سبحان اللہ. ایک مٹھی چاول لے کر کے پھانک لیا, ایک مٹھی چینی لے کر کے گھونٹ گیا, ایک گلاس دودھ پی گیا, اس کے بعد کپڑا اتار کر کے چولہے پر لیٹ گیا کہ کھیر پک رہی. کھیر تو پک گئی لیکن پتھر پیٹ ہو گیا, پیٹ پتھر ہو گیا. جب درد ہونے لگا تو ڈاکٹر کے پاس آیا. ڈاکٹر نے پوچھا کہ تمہارا پیٹ ہے کہ پتھر ہے, کیا کھا لیا تھا؟ کہا حضور کھیر کھائی تھی. کھیر تو بڑی نرم ہوتی ہے, تمہارا پیٹ پتھر کیسے ہو گیا؟ کہا حضور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کھیر تو نرم ہے لیکن پکائی تھی کسی اور ترکیب سے, اس لیے پیٹ پتھر بن گیا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے اپنے بچے کو کھلانے پلانے میں آگے رہیں گے, پڑھانے میں پیچھے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار دیا, یہاں آ کر کے ڈس بریک مارا ہے. ایک آدمی نے مگر ہاتھ اٹھایا. خیر ایک آدمی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, میں بھی آپ کی جگہ ہوتا, اچانک سوال ہوتا, میں بھی پھنس جاتا. ان بچوں کے واسطے قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں, آپ آمین کہیے. ہمارے بچے کو اللہ علم سے, ہنر سے مالا مال فرمائے. علم کی دولت ہے ایسی لازوال, علم کی دولت ہے ایسی لازوال, جس کے آگے گنج قاروں پائمال. علم سے انسان پاتا ہے تمیز, علم سے انسان پاتا ہے تمیز, علم سے ہے آدمی ہر دل عزیز, علم سے ہے آدمی ہر دل عزیز. میں ایک پیغام کو ہر جلسے میں سناتا ہوں, کیونکہ میں نے جلسے کے بعد لوگوں کو بولتے ہوئے سنا کہ 1 سال میں آدمی 10 سال کے برابر مالدار ہو جاتا ہے. تو میں نے وہیں سے ارادہ کیا کہ ہر جلسے میں اس پیغام کو سناؤں گا. میں بھی چاہتا ہوں کہ مسجد عائشہ کے لیے آپ کا اتنا بڑا صدقہ اور اتنی قربانی, اس کو سامنے رکھ کر کے میں آپ کے سامنے اس پیغام کو رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ مالدار رہیں گے, ہاتھ پر آپ کے پیسہ رہے گا. کیسے؟ آپ کو صرف 2 کام کرنا, انشاءاللہ کریں گے, ہاتھ اٹھا دیجیے. صرف 2 کام, آپ کو صرف 2 کام کرنا. آدھا جلسہ نکل چکا, آدھا صرف باقی رہ گیا. 2 کام صرف آپ کو کرنا ہے. حلال کمائیے, حرام نہیں. میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لے رہا ہوں, آپ حرام نہیں حلال کمائیے, اور حساب سے خرچ کیجئے. پانی کی طرح پیسے کو مت بہائیے. زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے, کم پیسہ ہے کم خرچ کیجئے. حساب سے خرچ کر کے 1 سال دکھائیے, حلال کما کر کے 1 سال دکھائیے. اگلے سال جلسہ کیجئے, میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں, 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی عطا فرمائے. مسلمانوں نے دیکھا ارریہ بینک میں بورڈ لگا ہوا تھا کہ 48 مہینہ جمع کرو گے پیسہ ڈبل ملے گا. دھڑا دھڑ جھوڑا لے کر کے جمع کرنا شروع کیا, دھڑا دھڑ, داڑھی ٹوپی رکھتے ہوئے سود کھانے کمانے کے لیے جھولا بھر کر کے پیسہ لے گیا. ارریہ میں جمع کرتا رہا. اس کے بعد بورا لے کر کے جا رہا ہے کہ سیٹ کر کے لائے. گیا جمع کرتا رہا, 48 مہینے پورے ہو گئے تو ایک نمونے کو بہت دھیان سے سنیے. سود سے بھی زیادہ پیسہ آپ 3 راستے سے کما سکتے ہیں, میں دعویٰ کرتا ہوں. کیسے کمائیں گے اس کو غور سے سن لیجئے گا. کچھ یاد رہے یا نہ رہے, اس کو یاد کر کے لے جائیے گا. آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کے بچے کو فائدہ ہوگا, آپ کے خاندان کو فائدہ ہوگا. سود سے بھی زیادہ 3 راستے ہیں پیسہ کمانے کے. پہلی صورت یہ ہے کہ کسی کو قرض دے دیجئے, یہ 10,000 روپیہ تم مانگ رہے ہو, میں دے رہا ہوں, اس سے تم تجارت کرو, نقصان میں دونوں برابر, نفع میں دونوں برابر. آپ دیکھ لیجئے گا تجربہ کر کے, سود میں آپ کو وہ نفع نہیں ہوگا جو آپ کو اس قرض دے کر تجارت سے نفع ہوگا. دوسرا طریقہ ہے, جو آدمی آپ سے قرض مانگنے کے لیے پیسہ آئے, اس سے پوچھئے تم کیا کرنا چاہتے ہو, وہ بولے گا میں تھریسر خریدنا چاہتا ہوں.
میں گاڑی خریدنا چاہتا ہوں، آپ اس کو گاڑی خرید کر کے دے دیجئے، مہینے کا کرایہ اس پر باندھ دیجئے، وہ گاڑی آپ کی، کرایہ آپ کا، حلال الگ، جائز الگ، برکت الگ، سکون الگ، ترقی الگ۔ تیسرا طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی آدمی آپ سے آئے گا پیسہ لینے کے لیے، اس سے پوچھے اس پیسے کا کیا کرو گے؟ وہ بولے گا میں کرسی خریدنا چاہتا ہوں، پیسہ دے دو۔ آپ اس سے کہیے میں کرسی خرید کر کے تم کو دیتا ہوں، آپ اس کرسی کو 5,000 میں خریدیے اور اس سے 6,000 میں بیچ دیجئے، آپ کو نفع بھی ہو گیا، اس کا الگ فائدہ ہوا، اس کی آپ نے مدد کی، اس کا ثواب الگ آپ کو ملا، اللہ نے دنیا بھی بنا دی، آپ کے دین کو بھی بنا دیا۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے شادی مت کیجیے گا، وہ تو آسمان پر چلا جائے گا، آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اپنی جیب کو دیکھیے پیسہ ہے کہ نہیں، پھر شادی کیجیے، بارات بلائیے، دعوت کیجیے، اپنی جیب کو دیکھیے، چادر کو دیکھیے، 1 سال کر کے دکھائیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ ابھی آپ کے پاس میرے پاس پرچی آئی ہے کہ نکاح ہونے والا ہے، اب میں بھی ہوشیار قاضی ہوں، پتہ کر لوں گا یہ فری کا نکاح ہے یا ڈیمانڈ کا نکاح۔ رجسٹر مکمل کرنے کے بعد قاضی صاحب نے کہا لڑکی والے سے 3 لاکھ روپے قاضیانہ جمع کرو تب نکاح پڑھو۔ تو وہ لڑکا والا بولا بڑے بے شرم آدمی ہو بھائی، داڑھی ٹوپی رکھ کر کے چونا لگاتے ہو، 3 لاکھ کہیں قاضیانہ ہوتا ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ تم نے بیٹے کی شادی کی ہے، بیٹی کی شادی نہیں، تم اپنے بیٹے کے لیے لڑکی والے سے 30 لاکھ لیے ہو، جب تم کو شرم نہیں ہے تو ہم کو بھی شرم نہیں ہے، پہلے 3 لاکھ قاضیانہ جمع کرو، اس کے بعد تمہارے بیٹے کا نکاح ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے، حقیقت بہت کم دکھاوٹ زیادہ، کوئی چیز اصلی تو ملتی کہاں ہے، ہر ایک چیز نقلی ملاوٹ زیادہ، تیری پارسائی کی شیشہ گری ہے، دکان گویا پھی کی سجا